السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اٹلی کے اندر جو سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں اور اٹلی کے کیمپوں میں رہتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو میری زبان سمجھتے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، کہیں سے بھی ہو، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے ممالک سے یہاں پہ اٹلی کے اندر اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسائل ہیں۔ کسی کو ذاتی مسئلہ ہے، کسی کو کسی اور قسم کے مسائل کی وجہ سے ہم اٹلی میں آتے ہیں اور یہاں سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے مسائل کی وجہ سے آئے ہیں، تو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے یہاں کی گورنمنٹ سے مدد لینے آئے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم مدد لینے والے ہیں۔ ہم کو اپنے رویے سے ثابت بھی کرنا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے مسائل ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اکثر اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ شاید ہم پتہ نہیں کوئی 30 مار خان ہیں، ہم یہاں پہ کیمپ میں آ کے جو آپریٹر ہوتے ہیں وہاں پہ پریشر ڈالتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بڑا غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ چیزیں تقریباً سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ٹیکنیکلی ہم یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہے یا ہمارا کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کو چھوڑا ہے، اور اٹلی کی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سیاسی پناہ دی جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کیمپوں میں یا تو ایک زیادہ کیمپ بڑے ہوتے ہیں اس میں رہتے ہیں، وہاں پھر ہر آدمی کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں مختلف، کسی کے صفائی کرنا، یہ تو مل جل کر وہاں پہ مل جل کر رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ فرض کر لیں، اکثر یہاں پہ جب لوگ پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم بالکل کسی جنت میں آ گئے ہیں اور یہاں صرف کھانا پینا اور سونا ہے، انٹرنیٹ ہے اور موبائل ہے اور ٹک ٹاک ہے، بس یہاں پہ ان کی زندگی ختم ہے۔ اب اس کے بعد انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، حالانکہ کیمپ کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ صرف موبائل استعمال کرنے، ٹک ٹاک یا کھا پی کے سو جانا۔ تو دوستو، سب سے زیادہ کہ بہت سے جو لڑکے ہیں یہاں پہ آ کے وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو اٹالین ہیں، جب ہم سے بات کرتے ہیں، ہم جن لوگوں کا تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ پریشان بندہ یا جس کو مسائل ہوں وہ لڑائی جھگڑوں میں یا اس کی باڈی لینگویج اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ جو مہاجرین آتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے تو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی مسائل ہیں، لیکن یہ اٹالین گورنمنٹ کی یا یورپی یونین کی یہ ایک اچھائی سمجھ لیں کہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے مسائل کی وجہ سے تو ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں اور یہ ہم کو پورا موقع دیتے ہیں کہ ہم یہاں کے سسٹم میں شامل ہو جائیں اور اچھی طرح سے زندگی بسر کریں۔ تو دوستو، جب اکثر کیمپوں میں پھر بعض اوقات جو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں، وہ 3، 4 یا 6 لوگوں کو الگ سے، جیسے اگر 3 کمرے ہوں تو 2 لڑکوں کو دے دیتے ہیں۔ وہاں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں پھر کہ کوئی اگر کسی کی صفائی کی ڈیوٹی ہے تو وہ صفائی نہیں کرتا، اور پھر لڑائی۔ اور پھر پاکستان اور افغانستان والے لوگ میری بات اب غور سے سنیں۔ پاکستان اور افغانستان کے جو بھی مسائل ہیں وہاں کی حکومتی لیول جو باثر لوگوں کے درمیان مسئلے ہے۔ ایک غریب جو افغانستان کا ہے یا جو پاکستان کا غریب ہے، وہ اپنے گھر کے مسائل کے لیے یہاں آیا ہے، وہ نہ تو سیاست کرنے آیا ہے، نہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، نہ افغانستان والے نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، نہ پاکستان والے نے افغانستان والے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ سب ہم غریب طبقہ ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اپنی قومی جو سیاسی اختلاف ہے اس میں لڑائی۔ اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی سیاست کی وجہ سے، حالانکہ مثلا میں ہوں تو میرا پاکستان کی سیاست سے یا گورنمنٹ کی پالیسیوں سے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس طرح افغانستان سے بہت سے لوگ ہوں گے، میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتا اگر وہ پاکستان میں کچھ گڑبڑ جو دہشت گردی وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر افغانستان کے اندر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، عام پبلک کا اس میں قصور نہیں ہے، یہ ہم سے اوپر لیول کی باتیں ہیں۔ تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے جو زندگی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزاریں،
اور آپ یہ ذہن میں چھوڑ دیں کہ آپ نے کچھ وہ جو سیاست ہے وہاں کی اس کو یہاں کے لے کے آنا ہے، تو پاکستان اور افغانستان کی سیاست کو وہیں چھوڑ کے آئیں۔ تو یہاں ایک تو ٹائم سے سویا کریں، جلدی اٹھیں، زبان سیکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اکثر بعض اوقات جو جب فلیٹ مل جاتے ہیں تو کوئی وضو کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہاں صفائی نہیں کرتے، تو صفائی نصف ایمان ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، اسی طرح صاف رکھنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو ٹوائلٹ، باتھ روم، اپنے بستر، تو جو بھی انسان کے آس پاس کی چیزیں ہیں ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے عام ہے کہ ہم کو جو موقع دیا جاتا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ اٹلی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں یہاں پہ ایک بہتر زندگی کا ہمیں موقع ملا ہے۔ تو آپ کا بیہیویئر یہ سب کچھ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور آپ نے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا تو اچھے اخلاق والا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو خاص طور پہ میں اپنے لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے اچھے اخلاق ثابت کریں، لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، اور کیمپ اور اگر آپ کو پرائیویٹ گھر دیا ہوا ہے اس کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں کو یہ مفت کا مال یا سرکاری مال سمجھ کے مت ضائع کیا کریں۔ لائٹ وغیرہ اگر آن ہوتی ہے اس کو بند کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھا کریں کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ کسی چیز کا